السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کے دسترخوان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجے رہیں۔ اور جو میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان کو بہت ویلکم کرتی ہوں، اور جلدی سے یہ ریڈ بٹن دبا دیں تاکہ آپ بھی میری پیاری سی فیملی کا پیارا سا حصہ بن جائیں۔ جی، پکچر دیکھ کے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج میرا ٹاپک کیا ہے۔ جی، آج میں بھی ستارہ یاسین کے ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے لوگوں کی باتیں میں سن رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے اپنا پوائنٹ بھی رکھنا چاہیے۔ تو دوسری بات ہے، یہ میں عائزہ کے چھوٹے چھوٹے پیسز مل رہے تھے، تو میں نے کہا چلو، کیونکہ سپارہ وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے عائزہ نے نماز، تو ریڈی میڈ کپڑوں میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کے لیے میں ایزی سے کپڑے بنا دوں۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعرات کا دن ہے، تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر ختم کروا دیں تھوڑا سا جمعرات کو، جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے، روحوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو میں وہی انتظار کری تھی نماز سے فارغ ہوں تو پھر پڑھتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں۔ اور جی، یہاں پہ نا ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یقین کریں، بچے ایک ہو گھر میں یا 10 ہوں، بچے گند برابر کا ہی ڈالتے ہیں۔ ایک بچی ہے، یقین کرو، بچے بڑے ہیں، موئز بھی بڑا ہے، لیکن میں ان سے کہتی ہوں یار تم لوگ بچے ہی رہو گے، پتہ نہیں بڑے کب ہوگے۔ تو یقین کرو میرے گھر میں ایسے کھلارا اور گند ڈالتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ 10-12 نا بچے ہیں جن کو بالکل سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو بس سارا دن میرا کام تو بس ادھر سے چیز کو ٹھیک کر لو، ادھر سے ٹھیک کر لو، اس چیز کو سائڈ پہ کر لو۔ تو میں سائڈ پہ سب چیزیں کر رہی تھی، تو میں اپنے کام میں بیزی، میں نے کہا پھر ہسبینڈ آ کے ابھی دعا کے لیے بیٹھیں گے، تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو جی، اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج ہم، ستارہ کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہی تھی۔ دوسری والی بات یہ ہے کہ بہت سے نیگیٹو لوگ بھی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے اپنی سوچ انسان کے اندر جو ہوتی ہے اسی کو باہر نکالتا ہے۔ اور جیسے کہتے تھے نا، اگر کوئی بچے کی زبان میٹھی ہے تو سمجھ لو اس کی ماں کی زبان بھی میٹھی ہے۔ اگر بچہ کڑوا بول رہا ہے یا زہریلا بول رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی ماں بھی ایسی ہے۔ ماں کی تربیت، ماں کا رہن سہن، ماں کا بات کرنے کا انداز، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ماں کی زبان بچوں کے منہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گی، بس کوشش یہ کریں، ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا بچوں کے سامنے ہم بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ آج ہم جو بات بچوں کے سامنے کر رہے ہیں کل اسی چیز کے بچوں کے ذہن میں رہے گی، اور بچے بھی اس ماحول میں ایسے ہی رہیں گے، اسی طرح کی بات چیت کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے، جہاں کس محفل میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بندہ یہی کہتا ہے، بچے کی حرکتوں، اطوار اور ان کے طریقوں سے بندہ یہی کہتا ہے بھائی ہاں بھائی ماں باپ کی تربیت ہی ایسی ہے، ماں باپ نے سکھایا ہی ایسے ہے، یا ماں باپ گھر میں کرتے ہی ایسے ہیں، اسی وجہ سے بچے کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں اپنی سوچ اور اپنی تربیت کا آئینہ دار ہوتی ہے ہماری بات۔ تو میں صرف اتنا کہنا جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ویو کے لیے ایسا کر رہی ہیں، ارے میرے اللہ کے بندو، اگر فرض کرو وہ ویو کے لیے اس نے اپنی زندگی اس طرح داؤ پہ لگائی ہوئی ہے تو چھوڑ دو اس کو، وہ لگائی ہوئی ہے نا۔ دنیا میں کتنی برائیاں ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم کسی کے پیچھے اتنا ہاتھ دھو کے نہیں پڑتے۔ اگر چلو وہ اپنے گھر کی روزی رزق روٹی چلانے کے لیے کچھ کر بھی رہی ہے، تو آج تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی سب کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے، تو یہ کوئی اتنا معمولی بات نہیں ہوتی کہ بندہ اس طریقے سے کیمرے کے سامنے آ کے اپنی ساری حقیقت بیان کرے۔ تو انشاءاللہ جوں اب شادی ظاہری بات ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اپنی بس دعاؤں میں یاد رکھیں، نہ جانے ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے کس کے لب کی دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے گی۔ تو بس یہ سوچ کے کیا کریں، باقی برائیوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے، ہم اس دنیا میں تو اس کا بالکل بھی اس کو ہم سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے سکتے کہ کسی نے کیا کیا اور کسی نے کیا کیا۔ تو بس دعاؤں میں یاد کریں، بچی ہے وہ چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی ہوگی ہے، تو میں تو یہ سن کے حیران رہ گئی تھی کہ 13 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچی شروع سے ہی کتنی سٹرگل میں اور کتنی، اور یہ بھی خدا کی طرف سے کچھ لوگوں کو یہ جسے کہنا ہے خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ برے سے برے حالات میں بھی خوش رہتے ہیں۔ بہت
لکی وہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خوش رہنا آتا ہے. یقین کریں میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیں خوش ہونا ہی نہیں آتا, ہمیں شکر گزار ہونا ہی نہیں آتا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رکھے اپنے بندوں کا, اور اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. جو ہم کسی کے لیے دعا نکالیں گے کل کو ہمارے آگے دعا وہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو میری طرف سے تو بیسٹ وشیز, اور میں اس کو کہوں گی کہ جیسے تم نے حوصلہ رکھا ہوا ہے, ہم تم سے سبق لے رہے ہیں کہ صرف اس بات سے نہیں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, ہر وقت انسان سیکھنے کے مراحل سے گزرتا ہے. تو پیشنس اور صبر اور خوش رہنے کے طریقے ہم خود اس سے سیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی پلیز ایسی باتوں سے جس سے اگلے بندے کا دل دکھے مت اس طرح کی ویڈیوز بنائیں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو, اور ان کا دل ویسے ہی آج کل دکھا ہوا ہے. تو اس باریک بینی میں جانا چھوڑ دیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. وہ دکھا رہی ہے, سب کچھ دکھا رہی ہے, تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. اس کی اپنی زندگی ہے, اس کے اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے ساتھ کر رہی ہے جو کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی وہ اللہ معافی دے کوئی بے غیرتی کا کوئی کام تو دکھا نہیں رہی اپنے چینل کے اوپر. تو جو چیزیں اچھی دکھا رہی ہے تو چھوڑ دو, ان کا اپنا معاملہ ہے, ان کا معاملہ, ان کا خدا کا معاملہ, تو ہمیں بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے اس کو اپنی فیملی کی, اپنے ہسبینڈ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. تو ہمیں ان معاملات میں نہیں دخل اندازی دینی چاہیے. بس دعائیں, اس بچی کو دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ یہ وقت, یہ ٹائم کسی کے اوپر بھی نہ لائے, اور سب کو خوش و باش ان کی زندگیاں گزریں. اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.